پیغام آپ نے آخر تک سننا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بتانی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ سمندر کے اندر ایک دن بڑی مچھلی نے چھوٹی سب مچھلیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد انہیں نصیحت کی، ایک بات یاد رکھو، اگر کہیں گوشت کا ٹکڑا نظر آئے تو آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو منہ بھی نہیں لگانا ہے۔ مچھلیوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ بڑی بی کو کیا ہو گیا، یہ ہمیں کیا مشورہ دے رہی ہے، گوشت تو کھانے کی چیز ہے، بڑی مزیدار چیز ہے، بڑی لذیذ چیز ہے، اس کو کیوں نہ کھائیں۔ مچھلی نے سمجھایا چھوٹی مچھلیوں کو کہ دیکھو، گوشت کا ٹکڑا ہے، کھانے میں بڑا لذیذ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک کانٹا لگا ہوا ہے، پھر کانٹے کے ساتھ ایک لمبی رسی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہے جو پانی سے باہر ہے۔ جیسے ہی آپ گوشت کو منہ میں لیں گے تو آپ کے گلے کے اندر وہ کانٹا اٹک جائے گا، اور پھر شکاری آپ کو باہر کھینچے گا، اور باہر جیسے ہی آپ نکلیں گی تو آپ فوراً تڑپیں گی اور آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ اس کے بعد شکاری گھر لے جائے گا اور آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کڑھائی کو گرم کر کے اس میں تیل میں آپ کو تلا جائے گا، اور فرائی کرنے کے بعد 10 ہاتھ کر کے آپ کے ایک ایک پیس کو الگ الگ کر کے آپ کے کانٹے الگ کیے جائیں گے، آپ کا گودا الگ کیا جائے گا، اور اس کو پھر 32 کے 32 دانتوں میں خوب چبا کر کھایا جائے گا۔ تو چھوٹی مچھلیاں ہنسنے لگی، بڑی بی کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں کس زمانے کی یہ ہے، ایسا بھی بلا ہوتا ہے کبھی؟ ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ گوشت کھانے سے کانٹا اٹک جائے، پھر رسی ہو پیچھے وہ کھینچ لے، پھر آدمی باہر ہو اور پھر وہ ذبح کرے، اور پھر وہ پیس بنائے، پھر وہ کڑھائی میں جو ہے تلے، اور پھر 32 دانت ہمیں چبائیں؟ کچھ نے تو مان لی بات بڑی بی کی، لیکن ایک سرکش چھوٹی مچھلی جس کو ابھی ابھی جوانی آ رہی تھی اور پانی کی موجوں کے اندر چھلانگ لگاتی لگاتی بالآخر ایک دن ایسا مقام آ گیا کہ اسے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آیا اور فوراً لپکی اور کوئی اور نہ کھا لے اور کھانے لگی۔ جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا کھایا ہوا تو کھاتے کھاتے فوراً کانٹا اٹکا اس کے گلے کے اندر، اس کی آنکھیں باہر آ گئی، اور اس کے بعد شکاری چونکہ طاق میں جیسے اسے وزن محسوس ہوا تو اس نے کھینچا، مچھلی ہاتھ لگی، اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، گھر لے گیا، اور ایک ایک پیس کرنے کے بعد کڑھائی میں اس کو تلا، اور تلنے کے بعد پھر 10 ہاتھوں کے ذریعے اس کو جناب الگ الگ کر کے، اور پھر جب 32 دانتوں میں چبا کے کھایا۔ اب بڑی مچھلی نے جو نصیحتیں کی تھی نا، وہ ایک ایک مرحلہ جو بتایا تھا وہ اس پر اب گزرنے لگا۔ اسی لیے عقلمندوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بڑا عمر رسیدہ، والدین، اساتذہ، بزرگ نصیحت کریں اور ماضی کا کوئی قصہ سنا کر آپ کے مستقبل کو روشن کرنا چاہیں تو ان کی ماضی کی روشنی کو اور ان کے ماضی کے جلائے ہوئے دیے کو اپنے لیے آپ روشنی سمجھیں، اپنے لیے خیر سمجھیں، اپنے لیے مبارک سمجھیں، اور اپنے لیے کامیابی سمجھیں۔ کبھی بھی آپ بڑوں کی بتائی ہوئی نصیحت کو لاپرواہی سے نہ ٹال دیں، ورنہ جو حشر اس چھوٹی مچھلی کا ہوا ہے وہی ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پیغام اچھا لگے، کیونکہ الدین والنصیحہ، دین اسلام سراسر نصیحت ہے، نصیحت کی بات کسی سے بھی لی جا سکتی ہے۔ اس کو شیئر کریں، اپنے بزرگوں کا احترام کریں، بڑوں کا احترام کریں۔ اگر بڑے کسی بھلائی کی طرف ہماری رہنمائی کریں تو ہم اسے اپنائیں، اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں خیر ہے۔